اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ دوستو، آج جو چیز میں آپ کے سامنے متعارف کروانے جا رہا ہوں وہ ہے سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالیٰ کی نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف میں کی گئی سینکڑوں نصرتوں میں سے ایک نصرت، یعنی ان کی نصرت بذریعہ نوحہ خوانی و قصیدہ خوانی۔ ویسے تو جو روایات جمن شاہ کے بزرگوں سے سننے کو ملی ہیں ان کے مطابق سرکار نے 4 سال کی عمر میں اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا۔ تب ظاہراً انہیں لکھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ کسی بزرگ کو ساتھ بٹھا لیتے۔ خود وہ دوہڑے یعنی بند جو آج ذاکرین حضرات مجالس میں پڑھتے ہیں یا جو نوحہ خوان نوحے کے دوران پڑھتے ہیں، ویسا ہی دوہڑا وہ فی البدی کہتے چلے جاتے، جنہیں وہ بزرگ تحریر کرتے چلے جاتے اور ان کے حوالے کر دیتے۔ ان دنوں نوحہ لکھنے اور پڑھنے کی ساری ذمہ داری ان کے بڑے بھائی سرکار السید محمد باقر دامضی اللہ تعالیٰ کے سپرد تھی، جو دیگر شعبہ علوم کی طرح شاعری میں بھی ایک عدیم المثال حیثیت رکھتے ہیں۔ کوٹلہ قریشی، جو کہ موجودہ نگری پاک جمن شاہ سے تقریباً 4 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے، جہاں سے یکم رمضان 1951 کو ایک ایسے مقصد عظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کی مثال دور غیبت میں کہیں نظر نہیں آتی، جس کا مدعا اور مقصد حکومت الہیہ کا ظاہراً قیام تھا، یعنی پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں دوبارہ آبادی تھا، جو کہ بذریعہ شہنشاہ زمانہ امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف ہونا تمام کتب سماوی و احادیث میں نہ صرف مرقوم ہے بلکہ خالق اکبر کا اپنے انبیاء علیہ السلام سے اس کا وعدہ بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سرزمین پر اس مقصد عظیم کے جلد حصول کے لیے پرخلوص دعاؤں کو بروئے کار لایا گیا، ہزاروں لوگوں کو اس دعا میں شامل کیا گیا، ہزاروں منظوم دعائیں تحریر کی گئیں اور انہیں اجتماعی طور پر گریہ وزاری کے ساتھ پڑھا گیا۔ نظمیں اور قصائد تحریر کیے گئے جن کے ذریعے دعا اور نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی تشویق دلائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ قبولیت دعا میں تعجیل کے لیے باب قبولیت کے سامنے جھولی دراز کر کے گریہ وزاری کے ذریعے دستک دی گئی۔ گریہ وزاری جس کا اصل ذریعہ تو وہ خلوص تھا جو بانیان مقصد نے ہر قسم کا لالچ، چاہے وہ دنیاوی تھا یا اخروی، اسے کھرچ ڈالنے کے بعد دعا کرنے والوں کے دلوں میں بھر دیا تھا، جبکہ ظاہری ذریعہ عزاداری و نوحہ خوانی کو بنایا گیا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں نوحے اور قصیدے وغیرہ لکھنے اور پڑھنے کی ساری ذمہ داری سرکار السید محمد باقر دامضی اللہ تعالیٰ کے سپرد تھی، اور ان دنوں ان کا ساتھ زوار محمد بخش اور مرید خان اور دیگر ساتھی دیا کرتے تھے۔ خود سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری بھی ان کے سوزی ہوا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 1967 تک جاری رہا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ امت نے اپنے اجداد مکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سادات کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اس طرح یہ سید السادات العصر ہستیاں 13 مئی 1967 کو کوٹلہ قریشی سے ہجرت کر کے موجودہ نگری پاک جمن شاہ میں تشریف لے آئے۔ ہجرت کے بعد نوحہ خوانی و عزاداری و قصیدہ خوانی وغیرہ کی مرکزی ذمہ داری سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی گئی، جو کہ 2003 تک پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہی۔ 1995 میں جس وقت سرکار نے اپنے مشن اور مقصد کی تکمیل کے لیے کمپیوٹر کا استعمال شروع کیا، تو جہاں باقی کتابوں اور شاعری وغیرہ پر کام شروع ہوا، ویسے ہی نوحے پر بھی کام شروع ہوا، لیکن نہ ہونے کے برابر، کیونکہ اس وقت باقی کاموں کا بہت زیادہ رش تھا۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ایک لائن آف ایکشن متعین ہو گئی کہ اس کام کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ اس وقت انہوں نے 1972 سے پہلے والے نوحوں کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے منع کر دیا، اور 1972 کے بعد والے نوحوں میں سے بھی کچھ نوحے منسوخ قرار دے دیے۔
उनके रिकॉर्ड में मौजूद मजलिस नंबर 20-1 और मजलिस नंबर 34-2 और मजालिसुल मुंतज़रीन की जिल्द नंबर 5 मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तफसील के साथ इस बात की वजाहत फरमाई गई है कि उन्होंने अपने पुराने नोहों, नज़्मों और मनकबत वगैरह में बाजार शाम में काफिला तस्लीम और रज़ा पर पत्थरों की बारिश, पाक मुखद्दरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहिन के बेपर्दा होने और शाम गरीबा के वक्त होने वाली चंद गुस्ताखियों का तज़किरा किया है। लेकिन वो अपनी तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनमें से चंद रिवायात मन घड़त और बेबुनियाद हैं, क्योंकि वो रिवायात या तो ज़्यादा से ज़्यादा इनाम हासिल करने के लिए दरबार यजीद मलून में बयान की गई थी, या फिर बनु अब्बास ने बनु उमैया की हुकूमत का तख्ता उलटने और अवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए तहरीर करवाई थी, जिन्हें बाज़ मुअर्रिखीन ने तारीख का हिस्सा बना दिया। उनका कहना है कि तजमीय रिवायात करने वालों ने तो अपना काम कर दिखाया, लेकिन बाद में किसी ने इस तजमीह पर तहकीक करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। दोस्तों, मुर्शिद करीम दामजिल्लाहु ताला ने ऐसी तमाम रिवायात की छानबीन करने के बाद मजालिसुल मुंतज़रीन की शक्ल में खुद साख्ता व बेबुनियाद रिवायात से पाक 5 मुजल्लदात तहरीर कर दी हैं, जिनसे हर खास व आम इस्तिफादा हासिल कर सकता है, जिसमें हर तरह के सबूत और दलाइल के साथ बात की गई है। दोस्तों, इस तरह जिस वक्त मैंने सरकार के पर्दा फरमाने के बाद इस नोहे पर काम किया तो उन्हीं बुनियादों पर किया जिसकी बुनियाद खुद सरकार ने रखी थी, जिसका समर आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, यहां चंद बातें वजाहत तलब हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इनमें सबसे पहली चीज़ जो दुनिया भर में सरकार अल सैयद मोहम्मद जाफरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामजिल्लाहु ताला के नोहों और दीगर शायरी को ममताज़ किए हुए है और जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, वो है पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब व एहतराम का अंदाज़। इस लिस्ट में मौजूद 3078 नोहों में से किसी एक नोहे में भी किसी पाक बीबी सलवातुल्लाह अलैहा का नाम पाक नहीं लिया गया, बल्कि उन्हें अलकाबात से मरकूम किया गया है। इस मौजू पर हमारी किताबों में या वैसे इंटरनेट मीडिया पर बहुत बातें हो चुकी हैं। यहाँ मैं आपके ज़मीर से सिर्फ एक फ़ैसला लेना चाहता हूँ कि आप पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिवायात अदब व तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए बताएं कि जिस वक्त ये पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में आबाद व शाद था, खुदा करे अब ये दोबारा वैसे ही आबाद व शाद हो जैसे पहले था, इलाही आमीन। तो यकीनन वहाँ मदीना में उनका कोई ना कोई डेरा या बैठक वगैरह भी होगी, जहाँ शहनशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शहनशाह वफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गयूर कायनात जनाब सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जलाल इलाही के पैकर जनाब मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूसुफ आले मोहम्मद शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर पाक ज़वात के दोस्त अहबाब आकर बैठते होंगे, उनसे इस्तिफादा भी करते होंगे, हंसी मजाक और दिल लगी भी होती होगी। आप अपने ज़मीर से इस बात का फैसला लें कि क्या उस महफल में, उस बैठक पे, उस डेरे पे क्या पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बहनों के नाम तिलावत करते होंगे? मुझे यकीन है कि आपका ज़मीर कहेगा कि नहीं, गैरत इलाहिया के अलमबरदार ये पाक ज़वात जिन्होंने हमारी माओ बहनों के सर पे चादर दी, हमें असलूब अदब व एहतराम सिखाए कि इसको माँ कहना है, इसको बहन कहना है, इसको बेटी कहना है, इसको बहू कहना है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। हमने कभी अपनी माँ का नाम नहीं लिया। कोई उन्हें अम्मी कहेगा, कोई माँ कहेगा, कोई अम्मा कहेगा, कोई मम्मा कहेगा, लेकिन नाम नहीं लिया जाता। और ये अदब अगर हमें सिखाया गया है तो सिखाने वाली ये पाक ज़वात थी। यहाँ ज़मीर चीख चीख कर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्होंने हमें हमारे पर्दादारों का अदब व एहतराम सिखाया हो, वो खुद अपने पर्दादारों का अदब व एहतराम भुला दें। आप अपने ज़मीर से फैसला लें, आप देखें कि आपको ज़मीर क्या कहता है। तारीख़ की किताबों में जो कुछ लिखा है वो सारे का सारा सच तो नहीं है, या जिस बात पे ज़्यादा लोग मुत्तफिक हो जाएं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो दुरुस्त होगी। वाक़या करबला को देख लें, लाखों लोग
मुट्ठी भर लोगों के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। हक हक होता है, वो जितना भी कलील क्यों ना हो, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आज नहीं तो कल अपनी बात मनवा के रहेगा। ऐसे ही ये मामला है। चंद लम्हों के लिए आप किताबों, जाकरों, मौलवियों को छोड़ के अपने ज़मीर से पूछने की कोशिश करें। अब थोड़ा और सफ़र करते हैं। जिस वक्त मदीना से रवानगी हुई, पूरे मदीना की गलियों में पहरा था आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के शहजादगान का। किसी मर्द को बाहर झांकने की इजाज़त नहीं थी। परिंदों के परवाज तक मुअत्तल कर दिए गए थे। अब यहां भी अपने ज़मीर से एक सवाल करके पूछें, क्या उस वक्त मौला गाजी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान करते हुए ये फरमाया होगा कि हमारी फ़लाँ पाक बहन भी हमारे साथ जा रही हैं, हमारी फ़लाँ पाक बेटी भी हमारे साथ जा रही हैं, हमारी फ़लाँ पाक बहू भी हमारे साथ जा रही हैं? अपने ज़मीर से ये सवाल करें कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हुआ होगा? तो ज़मीर से एक ही जवाब आएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर इस तरह यह सफ़र जारी रहा। मक्का पहुंचकर वाली करबला अलैहिस्सलाम ने कई खुतबात दिए। अब यहां भी ज़मीर से फिर एक सवाल करें कि क्या उन्होंने वहां काबा की दीवार के साथ खड़े होके अपने पाक मस्तूरात के नाम पाक लिए होंगे? तो ज़मीर कहेगा कि नहीं, यहां भी हज़ारों के मजमे में वो नाम पाक तिलावत नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से आप मक्का से करबला तक का सफ़र देख लें तो ज़मीर कहता है कि कहीं भी इस पाक ख़ानदान अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया होगा। फिर 10वीं के दिन एक एक शहजादा मैदान में गया, रिज्स पढ़े, लेकिन किसी ने पाक मुखद्दरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहिन के नाम तिलावत नहीं किए। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि हमारे मस्तूरात प्यासे हैं, हमारे मासूम प्यासे हैं। ऐसे अल्फाज तो सुनने में आते हैं, लेकिन कहीं किसी भी शहजादे ने किसी पाक मस्तूर का नाम तिलावत नहीं किया। फिर शाम गरीबा को देख लें। चौथे शहनशाह पाक अलैहिस्सलाम, पांचवें शहनशाह पाक अलैहिस्सलाम और 7 या 8 शहजादगान जो पाक ख़ानदान अलैहिस्सलाम के वारिस थे। आप उनकी पूरी तारीख पढ़ लें, शाम तक के सफ़र को आप देख लें। उनकी आंखों से आंसू जारी थे, नजरें पेवंद ज़मीन थी, जुबान से तस्बीह और तहलील और हम्द और शुक्र के चश्मे फूट रहे थे। किसी भी पाक जुबान से किसी पाक मस्तूर का पाक नाम बरसरे आम तिलावत नहीं हुआ, और अगर ये पाक नाम बरसरे आम किसी मकाम पर तिलावत हुए हैं तो वो था दरबार यजीद मलऊन। उस मलऊन ने भी अपनी फुफियों से ये नाम पाक पूछकर बरसरे आम तिलावत किए थे। अक्सर जाकिरीन पढ़ते हैं कि वो मलऊन तख्त पर बैठा था, सामने चौथे लजपाल अलैहिस्सलाम खड़े थे, उनके साथ 5 साल के पाक शहजादे जनाब मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम खड़े थे। वो मलऊन पाक मुखद्दरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहिन के नाम लेता था। विलायत के चौथे ताजदार की आंखों के खून की रवानी बढ़ती थी। 5वें लजपाल अपने बाबा पाक का दामन हिला के अर्ज करते, बाबा जान अगर इजाजत दें तो मैं इस मलून की जुबान खींच लूं। लेकिन वो पाक शहनशाह अपने लख्त जिगर के सर पे हाथ फेर के फरमाते, बेटा आज सब्र करो। दोस्तों, बड़ा ही अजीब सा मामला है कि कल जो चीज खून रुलाने का बायस थी, आज वो काबिल तहसीन कैसे हो सकती है, इस बात की समझ नहीं आती। बस मैं इतना अर्ज करूंगा कि ये आप अपने ज़मीर से पूछें कि क्या पाक ख़ानदान अलैहिस्सलाम ने कभी बरसरे आम हज़ारों लोगों में अपने मस्तूरात अलैहिस्सलाम के नाम लिए होंगे? और अगर जवाब मिले कि नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, तो फिर खुदारा इस बेहुरमती को रोकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अज़ादारी को नाउज़ुबिल्लाह रोक दें, नोहाखानी को रोक दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप वो तरीका इख्तियार करें जो तरीका पाक ख़ानदान अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है, यानी डायरेक्ट नाम पाक लेने की बजाय आप पाक मुखद्दरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहिन के अलकाबात इख्तियार करें। और नात खान हजरात से भी मेरी यही गुजारिश है
کہ وہ بھی تھوڑا اس بات پہ توجہ کریں کہ کیا شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک والدہ کا پاک نام اس طرح برسر عام ہزاروں لوگوں کے مجمع میں لینا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ جس کسی محفل میں آپ نعت خوانی کے لیے جاتے ہیں وہاں مرکزی نشست پہ کوئی نہ کوئی مرشد تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نعت خوان، کسی ثنا خوان نے ان کے مرشد جو وہاں موجود ہیں ان کی ماں یا بہن یا بیٹی کسی کا نام لینے کی کبھی جرت کی ہے؟ اور اگر وہ غلطی سے یا ایصال ثواب کی خاطر یا ان کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے ان محترم و مکرم مستورات کا نام لے لے تو وہاں موجود ان کے مقلدین اس ثنا خوان کے ساتھ کریں گے کیا؟ لیکن افسوس کہ شاید جو سامنے عوام بیٹھی ہے ان کا جتنا تعلق سامنے بیٹھے ہوئے اپنے پاک مرشد کے ساتھ ہے اتنا تعلق بھی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اگر ہوتا پھر وہ یہ بے حرمتی بھی برداشت نہ کرتے۔ تمام علمبرداران احتجاج برائے توہین رسالت سے بھی میری دست بدستہ گزارش ہے کہ وہ اس بے حرمتی، اس توہین کی طرف بھی توجہ دیں جو ہر مسلک کی ہر سٹیج کے اوپر لاکھوں کے مجمع میں ہو رہی ہے۔ خدا را تھوڑا اس طرف بھی توجہ دیں۔ جتنا ہم اپنے مرشد کے مستورات کا احترام کرتے ہیں اور زیادہ نہ بھی کریں تو کم سے کم اتنا ادب تو پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کا بھی بنتا ہے۔ باقی سب کی اپنی مرضی ہے، دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں۔ یہ میرے مرشد پاک کا ایک پیغام تھا جو میرا فرض تھا آپ لوگوں تک پہنچانا۔ یہ جو لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر 3000 سے زیادہ کلام موجود ہیں اور کوئی پاک ہستی ایسی نہیں ہے جس سے متعلق اس میں نوحہ موجود نہ ہو، اور آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ کسی ایک نوحے میں بھی کسی پاک مستور صلوات اللہ علیہ کا نام پاک نہیں آیا۔ کسی پاک بی بی صلوات اللہ علیہ کو محسنہ اسلام، صدیقۃ الدارین، ملکۃ العرب، شریکہ حیات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ کسی کو ملکہ عالمین، سیدات النساء العالمین، زوجہ شیر خدا، مادر حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پاک القابات کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ کسی پاک ہستی کو شریکت الحسین، مادر اون محمد، ملکہ شام اور ام المصائب پاک بی بی صلوات اللہ علیہ جیسے القابات سے مرقوم کیا گیا ہے۔ کسی پاک بی بی کو بیمار مدینہ، ملکہ ہجر و فراق جیسے القابات کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ کسی پاک بی بی صلوات اللہ علیہ کو معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کہہ کے یاد کیا گیا ہے۔ تو دوستو، میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم ذکر بھی کریں اور توہین سے بھی بچ جائیں۔ ایک آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ خود کو اس گھر کا نوکر و غلام سمجھتے ہیں تو پھر شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ انہوں نے غلام کہلوا کر ہمارے لیے ایک راہ متعین کر دی ہے کہ اگر کل کوئی غلام کہلوانا چاہے اس پاک گھر کا تو پھر اس کو اس طریقے سے ادب و احترام کرنا ہوگا۔ آپ شہنشاہ وفا مولا غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا انہوں نے بھی اپنی کسی پاک ہمشیر کا نام لیا ہے یا ہمیشہ سر تسلیم خم کر کے میری آقا زادی و میری مرشد زادی جیسے القابات سے یاد کیا ہے؟
اب اگر آپ خود کو اس پاک گھر کا مولا غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر خیر خواہ اور قریبی سمجھتے ہیں تو بسم اللہ، راستہ کھلا ہے، یا پھر شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاں بھی ذکر پاک کریں ان پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کے ناموں کی جگہ پہ القابات کو اختیار کرتے ہوئے کریں۔ دوستو، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خالق نے وجہ تخلیق کائنات جس بات کو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی فرد، کوئی مذہب، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے ناواقف ہو، خالق حقیقی کو نہ مانتا ہو۔ جس رنگ میں بھی مانتا ہے، مانتا ضرور ہے۔ تو کیا وجہ تخلیق کائنات اپنی مراد کو پہنچ چکی ہے؟ اگر پہنچ چکی ہے تو پھر ہر مذہب اور ہر فرقے کے عرفائے عظام آج بھی معرفت توحید پر سب سے زیادہ زور کیوں دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ناواقف ہیں؟ کیا ابھی بھی کچھ کمی باقی ہے؟ اور اگر اس کی پہچان اتنی ہی ضروری ہے تو پھر اس کا تعارف ہمیں کون کروائے گا؟ ہمیں اس تک کون پہنچائے گا؟ اس کی معرفت کا حصول کہاں سے ہوگا؟ کیا اس کا کوئی اصل سورس موجود بھی ہے؟ کیا یہ معرفت کتابوں سے مل جاتی ہے؟ کیا قرآن کریم کو پڑھ لینے سے یہ معرفت حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں حافظ قرآن بھی معرفت توحید کے لیے سرگرداں ہیں، جو انہیں مکمل طور پر نہ تو قرآن پاک سے ملی ہے اور نہ ہی کسی دوسری کتاب سے، اور مل بھی کیسے سکتی ہے کیونکہ اس کا واحد ذریعہ تو ہر دور میں وہ مربوط نظام توحید رہا ہے جو ایک طرف خالق سے اور دوسری طرف مخلوق سے جڑا ہوا ہے، جس کے ناظم اعلیٰ روز اول سے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ یہی وہ واحد سورس ہے کہ جس کے ذریعے انسان خالق سے مربوط ہو سکتا ہے، یعنی معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ایک طرف خالق سے جڑے ہیں تو دوسری طرف انبیاء، اولیاء اور عرفاء سے، اور وہی انبیاء اور اولیاء اور عرفاء دوسری طرف عام لوگوں کے ساتھ، تاکہ انہیں اس رسی کے ساتھ منسلک کیا جا سکے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور دوستو، اس فرمان میں جہاں ہزاروں راز اور بھی ہوں گے، وہاں ایک بات تو بالکل سیدھی، صاف اور واضح ہے کہ رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، اسے پکڑ کر اوپر چڑھنے کا نہیں ہے۔ اور اس رسی کے جس سرے کو تھامنے کا امر دیا جا رہا ہے وہ سامنے بیٹھی ہوئی مرشد کامل کی ذات ہوتی ہے، جو حکومت الہیہ سے ہر لمحہ منسلک ہوتی ہے، جیسے زنجیر کا ایک ٹکڑا دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ میں نے مرشد کامل کہا ہے، اور کامل کی واحد پہچان یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کروا کے اپنے مقلد کو چند ہی دنوں میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر ولی العصر اجل اللہ فرجہ شریف سے نہ صرف مشرف پر زیارت کرواتا ہے بلکہ وہ پاک ذوات خود اس کے مرشد کامل ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور جو کامل نہیں ہوتا وہ زبان سے ہی کام چلاتا رہتا ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، ایسی ہستیاں ہر گلی کوچے میں کہاں میسر آتی ہیں۔ ان کی تلاش کے لیے تو بعض اوقات عرب سے چین کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، جعفر جے مالک کرم کرے وچ آن کے مسند لاوے، پچھے عرش دا منہ چنگڑاوے بھانڈا مٹی دا۔ تو دوستو، میں اپنی بات کی وضاحت کر چکا ہوں، امید ہے کہ بات آپ کے اوپر سے گزر گئی ہوگی۔ دو ٹوک لفظوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ذات نے مجھے خدا سے ملوایا، ادب و احترام حقیقی سے روشناس کروایا، حیوان سے انسان بنایا، کیونکہ حیوان اور انسان میں فرق تو عرفان کا ہے، پھر انسان بنانے کے بعد انسانیت کا سفر کروایا، لالچ کی دلدل سے نکال کر راہ رضا میں قربان ہونا سکھایا، کیونکہ لالچ تو لالچ ہے، چاہے جنت کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے میرے سامنے کائنات عرفان کے دروازے کھول کر رکھ دیے، اگر میں ایسے محسن کا یہاں شکر ادا نہ کرتا تو یہ بھی جفا ہوتی۔ آئیں اب مل کر دعا کریں کہ پاک خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں ابدی بہار آئے،
ہمارے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف جو صدیوں سے خون رو رہے ہیں، ان کا ظہور ہو، پاک خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا حساب ہو، بانیان مقصد کا پاک مقصد پورا ہو، اور ان کی محنتوں کا ثمر حکومت الہیہ کے قیام کی صورت میں زمانے پر عیاں ہو۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔